السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق پروگرام سننے والے ساتھیوں، آج بتاریخ 6 ذی الحجہ 1441 ہجری، 28 جولائی 2020 عیسوی، 13 گتے ساون 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال کے 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت کریں گے، اس کے بعد ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون الله أكبر الله بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ کلام سالک بستوی اور آواز توفیق گلزار توحیدی کی، اور بول ہے طاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، طاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ طاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، طاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، طاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، عظمت عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ انتہا کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل سے، انتہا کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل سے، انتہا کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل
امت رحمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، امت ایثار و قربانی سے پاتی ہے فروغ، امت ایثار و قربانی سے پاتی ہے فروغ، امت ایثار و قربانی سے پاتی ہے فروغ، ملتوں کی شان ہے، ملتوں کی شان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، ملتوں کی شان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، زہد و تقویٰ کی بہاروں سے یہ نکتہ پوچھ لو، زہد و تقویٰ کی بہاروں سے یہ نکتہ پوچھ لو، زہد و تقویٰ کی بہاروں سے یہ نکتہ پوچھ لو، خلد کا ارمان ہے، خلد کا ارمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، خلد کا ارمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، زندگانی مسکرائے گی خدا کے سامنے، زندگانی مسکرائے گی خدا کے سامنے، زندگانی مسکرائے گی خدا کے سامنے، بندگی کی جان ہے، بندگی کی جان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، بندگی کی جان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، شعلہ شر بھسم کر دے گا شگفتہ فکر کو، شعلہ شر بھسم کر دے گا شگفتہ فکر کو، شعلہ شر بھسم کر دے گا شگفتہ فکر کو، خیر کا سامان ہے، خیر کا سامان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، خیر کا سامان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، دور اے سالک سیاست کے اندھیروں سے رہو، دور اے سالک سیاست کے اندھیروں سے رہو، دور اے سالک سیاست کے اندھیروں سے رہو، دل کا فیضان ہے، دل کا فیضان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، دین کا فیضان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ ابھی تک آپ حضرات قربانی کی متری نظم توفیق گلزار توحیدی پرینا کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے۔ اگر آپ حضرات کو ایسے اشعار پسند ہیں تو جلدی کیجئے، موبائل اٹھائیے اور ڈائل کیجئے 9673 65 25 96۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عتیق الرحمن عبد المعبود ریاضی صاحب کا، جو کلیہ سمیہ للبنات
بلکڈیہ کپل وستو نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے 10 ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے چند مسائل۔ میرے بھائیو دوستو، اب صرف چند دن ہمارے لیے باقی رہ گئے ہیں۔ جو حضرات قربانی کا جانور نہیں خریدے ہیں ابھی بھی خرید لے، اور جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ جمعہ کے دن عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ پڑ رہا ہے تو جمعہ کے دن روزہ رکھیں، اور اگر چاہیں تو جمعرات اور جمعہ دونوں دن رکھ لیں۔ جمعرات جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھنا، وہ بھی حاصل ہو جائے گی، سنت کی بھی ادائیگی، اور پھر آپ 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیں گے جمعہ کے دن۔ تو میرے بھائیو دوستو، پھر جو ہے قربانی کے دن آپ سنیچر کے دن بغیر کھائے پیے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، اور جب آئیں تو قربانی کے گوشت ہی سب سے پہلے کھائیں تو یہ بہتر ہے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر مولانا کی تقریر سماعت فرماتے ہیں۔ موضوع ہے 10 ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے چند مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف و متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع 10 ذی الحجہ کا ہے جو ابھی ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی ہی قسم کھاتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، دنیا کے تمام ایام میں یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت ہی افضل ایام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواہ احمد واللفظ له والبخاری بمعناه۔ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحى، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں۔ ایام عشر ذو الحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم۔ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، لہذا 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نماز پڑھنا، نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا کا پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان مبارک 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام عدم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کریں۔ تو آئیے اللہ کے ذکر کے بارے میں
کچھ چند خصوصی کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور جن کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، رواہ مسلم۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کی مزید فوائد یہ ہیں، یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدأت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں ابتدا کریں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ جیسے بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں کوئی حرج نہیں، چاہے آپ الحمدللہ پہلے کہیں، چاہے اللہ اکبر پہلے کہیں، چاہے سبحان اللہ کہیں، آپ کو جس میں آسانی ہو جیسے آپ کہہ سکتے ہوں، آپ ان کلمات کو ضرور کہتے رہیں۔ یہ تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے مجھے یہ کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجرکاری کر رہے تھے کہ ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطے زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، رواہ ترمذی وحسن الالبانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، آپ نے اپنا عصا اس کو مارا تو اس کے خشک پتے جھڑ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرہ، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی۔ بے شک یہ کلمات الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ یہ تسبیحات ڈھال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا جنتکم، اپنی ڈھال لے لو،
ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال جو ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتینا یوم القیامت منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دہندہ اور جنت کی طرف آگے بڑھانے والے ہوں گے، اور یہی کلمات اور باقی رہنے والے اور یہی نیکیاں بھی باقی رہنے والی ہوں گی۔ رواہ الحاکم وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ ان کلمات مبارکہ کے ان فوائد کے پیش نظر ہمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان مبارک دنوں میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر تکبیرات کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات پڑھتے۔ میرے بھائیوں، ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہراً تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 5 ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہاں، یاد رکھیں کہ یہ تکبیرات اجتماعی طور پر نہ پڑھی جائیں، اس لیے کہ یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ اللہ کے ذکر و اذکار، اس کی حمد و ثنا اور تکبیر و تحلیل تسبیح کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنا بھی ان اعمال صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں سے مسلمانوں کے لیے مستحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال، رواہ مسلم، کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں۔ لہذا ہمیں خصوصاً ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا ہم غور کریں، آج قربانی کے لیے ہم تو بہت خوبصورت، تندرست، اچھے، موٹے اور فربا قسم کے بکروں کو خریدنا ترجیح کر دیتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اپنی طاقت کے مطابق 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، 40,000 تک لوگ عموماً بکروں کی خریداری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا
کہ آج عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان ایام میں جہاں بہت سارے کرنے کے ہمارے لیے کام ہیں، ہم ان تمام کاموں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان سے غفلت برتتے ہوئے، جو کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور کچھ کلمات کے بارے میں آپ سے بتایا ہے، بہت ہی آسان ہے میرے بھائی، بہت ہی آسان ہے۔ آپ عادت ڈالیں، کیا ہے، کیا لگتا ہے، نہ ٹائم لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پہ سوار ہوتے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، دکان میں رہتے ہوئے، آپ ان اذکار اور ان کلمات کو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن کے زبان پر تکبیر کے یہ کلمات جاری رہتے ہوں۔ یہ معمولی سا عمل ہم نہیں کر پاتے، ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں، کوئی رغبت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے بھائی، یہ المیہ ہے، اتنا آسان کام، اتنا زیادہ اجر و ثواب، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا اور خیر و برکت ان کلمات کے اندر، اور ہمیں اس کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور ایک دوسرا عمل جو نہایت مشکل ہے، آدمی مشکل سے پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن ہماری توجہ صرف اور صرف قربانی کے اس جانور پر، ہمارا فوکس، ہماری ساری چیزیں صرف اسی جانور پر۔ ہم نے جانور خرید لیا اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ہم نے بہت بڑا کار خیر کیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی پیش کریں، بہت اللہ کو محبوب یہ عمل ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ اتنا بڑا عمل اتنے آسانی سے کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے عمل کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ آپ کی نیت کا معاملہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ کا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا پیسہ اور اتنی اپنی محنت کی کمائی، جیسے بھی آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو بھی آپ کیسے 10,000 15,000 20,000 کا انتظام کرتے ہیں اور بکروں کی خریداری کرتے ہیں، اپنے گھر پر لا کر اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور قربانی کے دن اس کو قربان کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے اور بہت زیادہ ثواب والا کام ہے، لیکن ایک طرف تو آپ کی یہ خوبصورت کوشش، جد و جہد اور اس کے لیے تیاری، اس کے لیے دلچسپی، شوق، اور دوسری طرف ان 10 دنوں میں جو کرنے کے بہت سارے کام ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، نوافل ہے، روزہ ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کی جو دوری نظر آ رہی ہے، یہ قابل توجہ بات ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ آخر ہمیں کیوں توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کریں؟ ہمیں کیوں توفیق نہیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، ہمارے گھروں میں تکبیر کے کلمات گونجیں، ہماری دکانوں میں تکبیر کے کلمات گونجیں، ہم راستے میں چل رہے ہوں، ہماری زبان پر تکبیر کی یہ کلمات ہماری زبان سے جاری ہوں، ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز کے بعد ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ تکبیر کی ان کلمات کو اپنی زبان پر لائیں، یہ المیہ ہے، یہ افسوس ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حقیقت میں ہمارا دل اور ہماری چاہت، اللہ سے ہماری محبت کہاں تک ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آج کل برسات کے موسم، اور آپ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے، میدان کے اندر، کھیتیوں کے اندر جب آپ جاتے ہوں گے، تو یقیناً جن لوگوں نے کھیتیاں لگائی ہیں، جن لوگوں نے بیٹھونی کی ہے، اپنے کھیتوں کو زرخیز بنایا ہے، آج ان کے کھیت ہرے بھرے ہیں، خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے ہر کسی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور وہیں بعض جگہ آپ کو ایسی بھی زمینیں ملی ہوں گی، نظر آتی ہوں گی کہ جو زمین اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی بنجر ہے، گھاس پھوس ہے، وہ کاشت کے قابل نہیں۔ اب بتاؤ، آخر جس نے محنت کی
جس نے برسات کے اس موسم کا فائدہ اٹھایا، جس نے بارش کے پانی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، آج اس کی کھیت اور آج اس کے کھیت میں جو کاشتکاری ہے وہ یقیناً لہلہا رہے ہیں۔ لیکن وہیں ایک دوسرا شخص، اس کو کوئی مطلب نہیں برسات کے اس موسم سے، بارش کے ان پانی سے، وہ اپنے گھروں میں آرام کرتا رہا، اس کو توفیق نہیں ملی کہ اپنے کھیتی کو وہ کاشتکاری کے قابل بنائے، اس میں بیج ڈالے اور اس میں کھاد ڈالے، اس کی نگہبانی کرے، اس کی جتائی کرے، اس میں بیٹھونی کرائے۔ آج کیا ہے؟ آج اس کی کھیتی جہاں کی جیسے کی تیسے ویسے پڑی ہوئی ہے۔ یقیناً کتنا محروم شخص ہوگا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، آپ کے لیے مواقع ہیں، آج نہیں، امسال آپ نے نہیں کیا، اگر زندگی ملی تو آپ آنے والے دنوں میں اس کو کر سکتے ہیں، آنے والے سال میں اپنے کھیتی کو سبزہ زار اور اس کو ہرے بھرے اور اس کو کاشت کے قابل بنا سکتے ہیں، اس سے بالیاں حاصل کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ آنے والا وقت ہمیں ملے، آنے والے قربانی کی ایام ہمیں ملے یا نہ ملیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہماری موت آ جائے، زندگی ہم سے جدا ہو جائے، اس کے بعد جب ہم اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچیں گے تو ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں ہونی چاہیے، نیکی کا ترازو، جو اس کا پلڑا، جو وزن ہونا چاہیے، جب آج ہم نہیں کار کریں گے، چونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر آج ہم نے آخرت کی کھیتی پر توجہ نہیں دی، آج ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے نمازیں ادا نہیں کی، ہم نے نوافل ادا نہیں کی، ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قربانی کی یہ خوبصورت مبارک ایام ہمیں ملے ہیں، ان ایام میں بھی اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے اگر ہم دور رہے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی محرومی ہوگی، اور اس دن جب ہم اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہوں گے تو پھر وہ شرمندگی، وہ خجالت اور وہ افسوس، اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ وہاں پھر ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہوگا کہ ہم کو دوبارہ موقع مل جاتا، تو پھر ہم سے جو چوک ہوئی ہے، ہم سے جو کسر باقی رہ گیا، ہم اس کو مکمل کر لیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے، صحت ہے، آپ ان وقت اور صحت کو غنیمت سمجھیں اور ان سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کریں۔ اللہ رب العالمین خیر کے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عشرہ ذو الحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اب انہی اعمال میں سے ایک اور عمل جس کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی اسی عشرہ کے اختتام پر انجام دینا ہوتا ہے، اور وہ عمل قربانی ہے۔ اور اس قربانی کو لے کر کے یقیناً ہم سبھی لوگ ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں، خوب تیاری کرتے ہیں، خوب چہل پہل ہوتا ہے، بکروں کی خریداری میں، بکروں کی نمائش میں اس کو اپنے گھر لاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ اللہ کے رضا کے لیے بکرے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، لیکن میرے بھائی میں کہوں گا کہ آپ کہیں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں، کہیں کوئی ایسی بات کا اظہار نہ ہو جس سے ریا، شہرت کی بو آئے، ورنہ آپ کا پیسہ، آپ کا عمل سب کچھ رائگاں ہو جائے گا اور یہ الٹے آپ کے لیے مصیبت بنے گی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ دیکھیے، آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ ذرا تصور کیجئے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا آپ کو ملا، اللہ کا حکم ہوا، اپنے بیٹے کے گلے پر ایک باپ چھری پھیرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیے نا، یہ فلسفہ قربانی، اللہ کی رضا، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں ایک بکرا ذبح کر دینا یہ قربانی، اور یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے جو اصل قربانی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بتائیے اکلوتے بیٹے کے گلے پر، حلق پر آپ نے چھری پھیری۔ محض کیوں؟
اللہ کا حکم، اللہ کی رضا. تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم اس قربانی کو بہت ہی صاف ستھرا رکھیں. یقیناً ہر کام سے بچیں، ہر بات سے بچیں جس سے کہ ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے. اور گرچہ ہم ذبیحہ پیش کریں ایک بکرے کا، ایک جانور کا، لیکن تصور میں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے لخت جگر کے حلق پر چھری پھیری. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے. یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کو قربانی ہی کا عمل ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے سچے اور خالص اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہم اس عمل کے لیے تیاری کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول فرمائے. تو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا ہے. قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے. اور اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لگڑا پن، بھیگا پن، انتہائی لاغر، کمزور یا بیمار ہونا. لہذا اس جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو. اسی طرح سے نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں. وہ جانور جو بھیگا ہو، اس کا بھیگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو، اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، وہ انتہائی کمزور و لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اور اسی طرح سے قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے. صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جدعۃ من الضان. تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو. تاہم بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے. اسی بات کو صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی راجح قرار دیا ہے. اور یہ قربانی ایک بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو میرے بھائی یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے. عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے. پھر اسی طرح بدستور ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے. اور اب جو لوگوں کی حالت ہے آج، جیسا کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ خود سمجھیں اور غور کریں کہ آج کیا ہو رہا ہے.
لہذا ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آخر میں ایک ضروری بات سماعت فرمائیں کہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج یوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم یوم الاضحیٰ حتى يصلي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک خاص بات اور کہ عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہے گا۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں، نماز سے فارغ ہو کر امام کا خطبہ سنیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو ذوالحجہ کے اس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جو بھی کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔